جب کوئی بندہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ دوستی کس سے کرے، وہ کس کو اپنا دوست بنائے۔ یہاں پر انسان بہت بڑی گھاٹی کے اندر جا کر کے گر پڑتا ہے، دوست کس کو بنائے۔ اس لیے کہ عام طور پر دوست بنانے کا معیار کیا ہے؟ کسی کا چہرہ خوبصورت ہو وہ دوست بنے، کسی کے پاس مال ہو وہ دوست بنے، کسی کا کاروبار اچھا ہو وہ دوست بنے، کسی کا خاندان اچھا ہو وہ دوست بنے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معیار دوستی یہ ہے، دولت ہونی چاہیے، مال ہونا چاہیے، سماج میں نام ہونا چاہیے، اس طریقے سے انسان دوست تلاش کرتا ہے۔ اور اکثر آج تو دوستی کا معیار یہ ہے کہ جہاں پر دولت ہوگی وہاں لوگ زیادہ دوستی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ برے وقت میں یہ دوست میرے ساتھ آ سکے، میرے کام آ سکے۔ مگر یاد رکھیں، ہم دوست بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر اسلامی قانون کے مطابق ہم دوست نہیں بناتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوست جو ہے وہ معاذ اللہ کبھی ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں، کبھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اللہ اکبر دوست ہی دشمن بن جاتے ہیں، کبھی دوست ہی بگاڑ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کبھی دوست ہی اللہ اکبر زنا کے اڈے، شراب کے اڈوں تک لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کبھی دوست ہی تاش کے پتے اور جوا تک لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دوست کسے بنایا جائے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچا دوست وہ ہے جب تو خدا کو بھول جائے تو وہ تجھے خدا کی یاد دلائے، جب تو گناہ کرے تو وہ تجھے اللہ رب العزت کا ڈر دکھائے، تجھے خدا کی خشیت کی طرف بلائے۔ سن لو، گناہوں کے اڈوں کی طرف لے جانے والا کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، جو جہنم کی راہ کی طرف لے جا رہا ہے، وہ دوست نہیں ہے بلکہ دشمن ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنے تمہارے دوست ہیں قیامت کے دن وہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وہ دوست جو تمہیں لڑکیوں کی محبت کے حوالے سے ابھارتے ہوں، وہ دوست جو تمہیں زنا کے اڈوں تک لے جاتے ہیں، وہ دوست جو تمہیں اپنی قسمیں دے دے کر کے شراب پلاتے ہو، وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے، وہ بدترین دشمن ہے۔ سچا دوست وہ ہے جو تیرے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے، سچا دوست وہ ہے جو تجھے مسجد تک لے جائے، سچا دوست وہ ہے جب تیرے قدم ڈگمگا جائے تو وہ تیرا ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم کا مسافر بنا دے۔ ایسا دوست دنیا میں بھی فائدے مند ہے اور قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ایسا دوست تمہیں کام آئے گا۔ تو دوستی کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، ہم مالدار دوست ڈھونڈتے ہیں، خوبصورت دوست ڈھونڈتے نہیں، دوست ایسے ڈھونڈو جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، جن کے دل میں رسول پاک کی محبت ہو، جو بری عادتوں کا شکار نہ ہو۔ اس لیے کہ اچھی صحبت اچھے عمل سے بہتر ہے اور بری صحبت برے عمل سے بدتر ہے۔ فرمایا گیا اگر کوئی بندہ عطر فروش کی دکان پر بیٹھے، عطر والا اس کو عطر نہ بھی دے تو دکان پر بیٹھنے سے کم اس کو خوشبو تو ملے گی، اور اگر کوئی کوئلے کی یا لوہار کی دکان پر بیٹھے تو وہ اس کو آگ سے نہ جلائے تو کم سے کم بھٹی کے اثرات تو اس کے وجود پر پڑیں گے۔ اور بزرگوں نے فرمایا برا دوست کوئلے کی طرح ہے، اگر جل رہا ہو تو وہ ہاتھ کو زخمی کر دے گا، جلا دے گا، اور اگر ٹھنڈا ہے تو کم سے کم وہ ہاتھوں کو کالا ضرور کر دے گا۔ یہی کیفیت ہے اچھے برے دوستوں کی۔ لیکن آج دوستی کا حال کیا ہے؟ مفاد پرستی ہے دوستی، محبتیں ختم ہو گئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سچا دوست وہ ہے اگر اس کے کندھے پر کوئی ہاتھ رکھ کر کے کہے چل، اگر وہ پوچھتا ہے کہاں، فرماتے وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ سچا دوست وہ ہے کہ کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل اور وہ چل پڑے، اسی کو دوستی کہتے ہیں۔ آج ایسی دوستی کہاں ہے؟ آپ ایسی دوستی تلاش کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینی قانون کے مطابق ہم دوست تلاش نہیں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں
ہم اپنے بچے بھی دوستی کس سے کر رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، بلکہ معاذ اللہ اب تو حال یہ ہے کہ فساق و فجار کے ساتھ ساتھ لوگ کفار سے بھی دوستی کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے کردار کا اثر انسان پہ ضرور پڑتا ہے۔